جی ناظرین، اس وقت ہم حکیم محمد خالد محمود صاحب کے پاس موجود ہیں اور آپ کو اس حوالے سے وہ ضروری معلومات دیں گے کہ پیچیدہ امراض، کوئی ایسے امراض جن کا علاج سے صرف غذا ممکن ہے، ان حوالے سے یہ حکیم صاحب ہمیں بتائیں گے اور ہم آپ تک انشاءاللہ تعالی مکمل معلومات پہنچائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا صرف غذا سے ممکن ہے، یا تمام بیماریوں کا علاج جو ہے نا غذا سے ممکن ہے؟ انسانی جبلت جو ہے وہ خوراک پہ ہی چلتی ہے، اس کی ساری طاقت جو ہے وہ خوراک سے ہے۔ خون خوراک سے بنتا ہے اور خوراک ہم جس قسم کی استعمال کریں گے اسی قسم کا جسم میں نظام کام کرے گا۔ اگر مسلسل خشک خوراک استعمال ہوگی تو جسم میں خشکی کی بیماریاں آ جائیں گی، مسلسل گرم خوراک استعمال ہوگی تو جسم میں گرمی کی بیماریاں آ جائیں گی، اور اسی طرح سے اگر ہم مسلسل جو ہے وہ تر خوراک ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں گے تو جسم میں ٹھنڈک کی بیماریاں آ جائیں گی۔ ہر قسم کی بیماری جو ہے اس کے اسباب جو ہیں، کسی بھی بیماری کے اسباب میں سب سے زیادہ دخل جو ہے وہ خوراک کے استعمال کا ہی ہوتا ہے۔ خوراک کا مسلسل غیر فطری استعمال جو ہے وہ بیماری کا سبب ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سے جب ایک بیماری کا سبب جو ہے وہ غذا سے ہوا ہے تو اسے غذا سے ٹھیک بھی ہو جانا چاہیے۔ یہ مثال کے طور پہ عام آدمی بھی کہتا ہے کہ جی اب گرمیاں آ گئی ہیں انڈے نہیں کھاتے، اب سردیاں آ گئی ہیں ہم انڈے کھا لیتے ہیں۔ تو اس میں تو ہر چیز غذا پہ دار و مدار۔ انسانی زندگی کا، انسانی جان کا، اس کے ارتقاء کا، بڑھوتری کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف غذا سے ہی ہے۔ بیماریاں بھی غذا کے غلط استعمال سے ہوتی ہیں، اگر اس کو ٹھیک تشخیص کر کے پراپر غذا استعمال کر لی جائے تو بیماریاں ختم ہونے کی امید ہوتی ہے انشاءاللہ۔ یعنی ان شارٹ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فورس آف ڈیفنس یعنی کہ قوت مدافعت جو ہے یہ غذا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور غذا کی وجہ سے ہی کم ہوتی ہے؟ قوت مدافعت تو قدرتی طور پہ اللہ پاک نے انسان میں بائی ڈیفالٹ ڈال دی ہے نا جی، اور پھر نعمتیں ہمیں میسر کر دی ہیں کہ ہر قسم کی نعمت جو ہے وہ گرمیوں میں ٹھنڈی چیزیں بھی مل رہی ہیں اور گرم چیزیں بھی مل رہی ہیں۔ تو اس اصل چیز خواہش اور ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت جسم کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ انسانی جسم میں جب تک ضرورت کے مطابق غذا بلکہ کسی بھی نظام میں ضرورت اصل چیز ہوتی ہے، خواہش اصل نہیں ہوتا۔ خواہش اور ضرورت کے فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کا کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین پریشان رہتی ہیں کہ ان کے جسم میں درد ہے، ان کے وہ کمزوری کی علامات بتاتی ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہو گئی ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج؟ آج کل اصل میں ہم جو خوراک کھاتے ہیں نا جی، آج سے ہماری پہلی نسل جو ہمارے بزرگوں کی نسل تھی وہ خوراک کو اس کے طاقت کے لیول پہ کھاتے تھے کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے۔ آج جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ ذائقے پہ کھاتے ہیں، اور ذائقہ بنانے کے لیے کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے اندر نیوٹرینٹس پورے ہی نہیں ہو رہے ہوتے۔ آپ دیکھیں گے کہ آج کل کے بچوں میں کیلشیم کی کمی ہے، نوجوانوں میں بلکہ نوجوان نسل میں، لیکن جو ہمارے والدین ہیں ان کا کیلشیم کبھی کم ہوا ہی نہیں تھا۔ آج کل کے بچوں میں، نوجوانوں میں وائٹامن ڈی ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے پرانے بزرگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی کا کبھی کوئی مریض تھا ہی کوئی نہیں۔ تو اس میں جو خوراک ہی اصل ہے کہ ہم جو خوراک غیر معیاری خوراک استعمال کرتے ہیں صرف ذائقے کی بنیاد پہ، تو وہ نقصان دہ ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے جسم میں پوری توانائی نہیں آ رہی، ہماری نیوٹریشنل ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، بیماری کا سبب ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، اکثر خواتین کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں، بال کم آنے شروع ہو جاتے ہیں یا رف ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی غذا بتائیں تاکہ وہ استعمال کریں اور وہ اس کی کمی کو پورا کر سکیں؟ اصل بیماری تو کیمیکل کا استعمال ہی ہوتا ہے، خاص طور پہ جتنے بھی ہم فطرت سے دور ہوتے جائیں گے اتنی جو ہے وہ چیزوں کی ویلیو کم ہوتی جائے گی۔ یہ بالوں کا گرنا، ان کے رفنس آنا، یہ بھی بنیادی طور پہ تو غذائی کمی کا ہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن عارضی طور پہ اس کے لیے اس کو تیل بالوں کو لگانا، خاص طور پہ ناریل کا، زیتون، بادام، روغن اور کیسٹائل وغیرہ ملا کے چاروں تیل اگر لگا لیے جائیں تو اس سے خشکی کم ہو جائے گی، موئسچرائز پورا ہو جائے گا، اور ساتھ میں اگر کوئی بالوں میں کوئی گرنے وغیرہ کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آملے کا استعمال صدیوں سے اس میں مجرب ہے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن تیل کیونکہ اس کے خالص ملنے کا ہمارے ہاں بس گنجائش ہی موجود ہے، تو اس کو ڈائریکٹ کھا لیا جائے مربے کی صورت میں تو زیادہ بہتر ہوگا۔
अच्छा सर, अक्सर ख़वातीन स्किन के प्रॉब्लम में भी होती हैं कि उनके फेस की स्किन जो है ना वो रफ हो रही होती है, और कई मकसद के ऑरेंज वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ जनाब ये इस तरह नेचुरली एक दो चीज़ें बताएं जिससे हमारे नाज़रीन जो हमारी ख़वातीन बहनें हैं वो उसे इस्तेमाल करें और उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आम तौर पे स्किन का जो इशू है उसमें खुश्की ही मेन फैक्टर होता है कि मॉइस्चराइज़र पूरा नहीं हो रहा होता, उसमें मॉइस्चराइज नहीं होता। स्किन को मॉइस्चराइज रखना ही ज़रूरी है। हमारे यहाँ जितनी भी मेकअप की चीज़ें आ रही हैं वो सारा बहुत मतलब ख़तरनाक किस्म के केमिकल हैं कि जो आपकी स्किन का ऊपर वाला हिस्सा उतारते रहते हैं। हमारी स्किन जो है वो तकरीबन 6 की परतें हैं, वो ऊपर वाली परत उतरती है, नीचे थोड़ा सा रंग सफ़ेद आ जाता है, हम खुश हो जाते हैं कि जी रंग सफ़ेद आ गया, वो दोबारा फिर उस पर प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये सारे केमिकल जो हैं वो स्किन के ज़रिए हमारे खून में जज़्ब हो जाते हैं, उसके फिर नेगेटिव असरात आते हैं। ख़ुराक अच्छी होनी चाहिए, दूध का इस्तेमाल, मक्खन का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे खाने में देसी घी इंतहाई मुफीद रहता है कि उसको किसी भी तरीके से जितना हज़म हो सके वो लाजमी इस्तेमाल किया जाना। देसी घी, शहद, ये लगाने के लिए भी बेहतरीन चीज़ें हैं और खाने के लिए भी बेहतरीन चीज़ें हैं स्किन के लिए। बाकी जो अपनी खुराक का बुनियादी खुराक का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे नाज़रीन के उन मर्दों को जिनकी अबव दैन 40 ईयर्स है और वो अक्सर मस्कुलर वीकनेस का शिकार हैं, उनके लिए कोई ऐसी मुफीद ग़िज़ा? अदरक बहुत मुफीद है, हल्दी बहुत मुफीद है। अगर सादा ग़िज़ा में इस्तेमाल करना चाहें उसको अलग से बना के रख लें। आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच अदरक या सूंड का पाउडर जो है वो रूटीन में इस्तेमाल करें सभी लोग, तो वो मुफीद हो सकती है। हाँ जी शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे हकीम मोहम्मद खालिद महमूद साहब, जिनका कहना था कि हमारे जिस्म में अगर कमी या कोई वाक़ होती है तो वो हमारे ग़िज़ा के गलत इस्तेमाल या कम इस्तेमाल की वजह से होती है। अगर हम ग़िज़ा का सही यानी कि शौकिया ना, अगर उसकी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें तो हमारी बॉडी मुकम्मल एनर्जेटिक भी रहती है और हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। आपका मेज़बान अली अहमद जान, वन सकाफ़त न्यूज़, मुल्तान।